حافظ صاحب آپ اس چیز سے ایگری کرتے ہیں؟ یہ تو چلو ٹھیک ہے نا، یہ تو پرانی اسٹیٹمنٹ ہے جو چلتی آ رہی ہے، آپ کی اپنی سیاست ہے، پی ٹی آئی کی اپنی سیاست ہے، ایگریڈ. دا پوائنٹ از کہ مولانا صاحب کو بہت سے اختلافات تھے پی ٹی آئی والوں سے، کہ جب بھی کوئی ڈیسیژن لینا ہوتا تھا ملتے تھے، بیٹھتے تھے پی ٹی آئی والے آپ کے مولانا صاحب کے پاس آ کے بیٹھ کے، لیکن ڈیسیژن لینا ہوتا تھا مولانا صاحب کو لوپ میں نہیں لیتے تھے. سو وہ ٹھیک ہے، آئس بریکنگ ہوئی آپ دونوں کی پارٹیز کی، آپ لوگ ملے جلے آپس میں، لیکن ابھی یہ سارا سلسلہ ملنے جلنے والا جاری رہے گا آفٹر دس اسٹیٹمنٹ جو ابھی گنڈا پور نے دی ہے، گنڈا پور نے جو اسٹیٹمنٹس دی مولانا کا، یہ سلسلہ جاری رہے گا آپ لوگوں کا، یا پھر کیسے چلیں اس کو لے کے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ مولانا صاحب. مولانا صاحب بات یہ ہے کہ 11 سالہ 12 سالہ تاریخ تو بہت تلخ ہے جی ہمارے اور پی ٹی آئی کے درمیان، ٹھیک ہے، وہ آپ کو بخوبی معلوم ہے. بالکل ٹھیک. 8 فروری الیکشن کے بعد 2024 جمعیت علماء اسلام نے پاکستان کی سیاست میں سب سے پہلے انٹری لگائی. ٹھیک ہے جی، وہ یہ کہ ہم 8 فروری کے الیکشن کو الیکشن نہیں، اس کو آکشن سمجھتے ہیں. ٹھیک. لہٰذا جتنی بھی اسمبلیاں ہیں یہ عوامی نمائندہ اسمبلیاں نہیں ہیں، حکومتیں ہیں، یہ عوام کی نمائندہ حکومتیں نہیں ہیں. لہٰذا آج کے بعد احتجاج کا اعلان، اور ہمارا ایک ہی مطالبہ کہ اس ملک میں صاف اور شفاف الیکشن ہو اور غیر سیاسی اشرافیہ اس کی مداخلت نہ ہو. ٹھیک. آج بھی ہم اسی موقع پر کھڑے. اچھا. آہستہ آہستہ ہمارے اور پی ٹی آئی کے درمیان رابطوں میں تیزی آئی. ٹھیک ہے. سب سے پہلے پی ٹی آئی کی وفد آیا، اس کی قیادت میں، اسد قیصر کی قیادت میں، اس میں خود بھی بیٹھا تھا. اچھا. تو انہوں نے مولانا کو کہا کہ ہم عمران خان صاحب سے مل کے، اس کا پیغام بھی یہی تھا کہ آپ نے جو موقف لیا ہے 8 فروری کے الیکشن کے بارے میں، ہم اس کو اپریشیٹ بھی کرتے ہیں اور ہم اس کی تائید بھی کرتے ہیں. ٹھیک. اور یہ ہماری بات نہیں ہے، یہ خان کی بات ہے. تو یہاں سے بات شروع ہوئی، یہاں تک کہ بھائی نے کہا 26 ترمیم تک. اس پوری پروسیس میں کبھی بھی جمعیت علماء اسلام نے پی ٹی آئی پر تنقید نہیں کی ہے، نہ عمران خان پر تنقید کی ہے، بلکہ مختلف پریس کانفرنس میں مولانا صاحب نے یہاں تک کہا، ابھی ریسنٹلی بھی کہا، کہ میں کسی بھی سیاستدان کو جیل میں نہیں دیکھنا چاہتا، لیکن جیل ہوتا ہے سیاستدان کے لیے. یہ بات بھی کی، کیونکہ ہمیشہ آپ مجھے بتائیے کہ کوئی بیوروکریٹ 22 گریڈ کی بیوروکریٹ آپ نے کبھی جیل میں دیکھا ہے؟ جیل میں جب بھی گیا ہے تو وہ سیاستدان گیا ہے. لیکن میں اس کو پسند نہیں کرتا، نہ میں اس جیل کی تائید کرتا ہوں. تو جب مولانا صاحب کا موقف یہ رہا ہے، ابھی ریسنٹلی بار بار علی امین گنڈاپور کی طرف سے بیانات، ان کی مرکزی سیکرٹری اطلاعات کی طرف سے جو ابھی ریسنٹلی ہے، اس کی طرف سے مولانا صاحب پر تنقید، اور ایسی تنقید جو توہین آمیز تنقید، اور 26ویں آئینی ترمیم کی آڑ لے کر. تو 26ویں آئینی ترمیم میں تو ہمارے بھائی ہمارے ساتھ تھے. جب فائنل پریس کانفرنس ہو رہا تھا مولانا صاحب کی رہائش گاہ پر، دونوں یہاں جو قیادت تھے مولانا صاحب کے دائیں بائیں کھڑے تھے. پھر جب پارلیمنٹ میں ہم گئے، جب 26ویں ترمیم کو ہم ووٹ کر رہے تھے، اس کے بعد بھی آپ وہ تقاریر اٹھائیے ان کی قیادت کا جو وہاں اسمبلی میں ہے، وہ مولانا صاحب کو اپریشیٹ بھی کرتے ہیں، ان کی کاوش کو، کہ آپ نے جو 26ویں ترمیم میں جو کچھ کیا، آپ نے مجاہدانہ کردار ادا کیا. لیکن ابھی ہوا کیا؟ ابھی آ رہا ہوں. تو پھر اس کی ہوا یہ ہے کہ لاہور میں آپ گئے تھے، وہاں لاہور میں پنجاب کو فتح کرنے کے لیے، مریم نواز کو نشانے پر رکھنے کے لیے، یا اس کی حکومت پر تنقید کرنے کے لیے، لیکن آپ نے توپوں کا رخ کیا مولانا فضل الرحمان کی طرف. کیوں؟ مولانا صاحب نے کیا بات کی؟ مولانا صاحب اسی دن پریس کانفرنس کر رہا تھا خیبر پختونخوا میں. ٹھیک. ایک صحافی نے پوچھا کہ خیبر پختونخوا کی حکومت، تو انہوں نے کہا خیبر پختونخوا کی حکومت ہو، دیگر صوبوں کی حکومت ہو، حکومت کے کہیں بھی ریٹ نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ اس نے اپنے دلائل دیے کہ دیکھیے بلوچستان کی صورتحال آپ دیکھیے، خیبر پختونخوا کی صورتحال، لاشیں وغیرہ. لیکن میں یہ چاہتا ہوں تبدیلی، تاریخ عدم اعتماد کی باتیں ہو رہی تھی، مولانا صاحب سے پوچھا گیا کہ تبدیلی، اس نے کہا کہ میں بذات خود میری پارٹی تبدیلی کے حق میں نہیں ہے. کیوں نہیں؟ گنڈاپور کی تبدیلی کے حق میں ہے؟ حق نہیں. اس نے کہا کہ ہم خیبر پختونخوا کی حکومت کی تبدیلی کے حق میں نہیں ہے، تاریخ عدم اعتماد کے ذریعے. لیکن آپ چاہتے ہیں؟ ابھی آ رہا ہوں. کیوں؟ اس وجہ سے کہ ہمارے پاس اکثریت نہیں ہے. ٹھیک ہے. اکثریت پی ٹی آئی کے پاس. اگر پی ٹی آئی بذات خود تبدیلی کا فیصلہ کرتی ہے، گنڈاپور کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں، تو یہ اچھا فیصلہ ہے، بہتر فیصلہ ہے خیبر پختونخوا کے لیے. لیکن گنڈاپور تو آپ کو کہتا رہا کہ جناب جو پرابلمز ہیں، جو بھی ایشوز ہیں، ان کو سارٹ آؤٹ کر دیتے ہیں بٹوین جے یو آئی اینڈ پی ٹی آئی. گنڈاپور تو بار بار کہتا رہا یہ.
کہ اس کو ختم کر دیتے. دیکھیے تو پھر کیوں یہ اسٹاس لیا گیا؟ مولانا صاحب نے کون سی غلط بات کی؟ مولانا صاحب نے کہا کہ اگر پی ٹی آئی تبدیل کرنا چاہتے ہیں، اچھا چلو، اگر پی ٹی آئی تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو بہتر ہے. کیوں؟ 1.5 سال کی جو حکومت ہے ادھر نہ امن ہے، نہ سیکورٹی ہے، نہ لوگوں کی زندگی محفوظ ہے، اور کرپشن کی صرف کوہستان کے 40 ارب روپے کا صرف کرپشن ہے کوہستان کی. تو جب کرپشن بھی ہے اور امن بھی نہیں ہے، گڈ گورننس بھی نہیں ہے، تو اگر پی ٹی آئی فیصلہ کرتی ہے کہ ہم نے تبدیل کرنا ہے چیف منسٹر کو، تو ہمیں کیا اعتراض ہے؟ ٹھیک ہے. اس پر انہوں نے تنقید کیا مولانا پر. اب خود اندازہ لگایا مولانا صاحب کیوں نے نہیں جمہوری صاحب بات کی اندر دی گل نہیں دس دے پہ تسی، مطلب ہویا کی مطلب کہ اتنا اچھا، مطلب آئس بریکنگ، ایوری تھنگ واز ہنکی ڈوری، روٹیاں کھا رہے ہیں کٹھے سارے. ایک جملہ، پھر بھی ہم جمعیت علماء اسلام نے دروازے بند نہیں کیے. آج بھی خیبر پختونخوا میں جمعیت علماء اسلام، پی ایم ایل این، اے این پی، پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی آپس میں بیٹھے کوشش کرتے ہیں کہ بلا مقابلہ سینیٹرز منتخب ہو جائے خیبر پختونخوا کی اسمبلی سے. اتفاق ہوا ہے، تمام پارٹیوں کے درمیان اتفاق ہوا ہے بشمول پی ٹی آئی کی. لیکن اب پی ٹی آئی اپنے کینڈیڈیٹس کو جو اضافہ 6 سے اضافہ جو کینڈیڈیٹ ہے، 6 کینڈیڈیٹ پی ٹی آئی کے ہوں گے، 5 اپوزیشن کے ہوں گے، 11 ہو گئے. اب اس کے 10 کینڈیڈیٹ کرے. اب وہ جو 4 اضافہ ہے وہ پی ٹی آئی کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو وڈرا کریں گے. باقی آپس میں فیصلہ ہوا ہے. بات یہ ہے، میں نے کب کہا کہ زبردستی کہ آپ نے وہ کرنا ہے جو میں کہتا ہوں؟ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ رات کو آپ نے فیصلہ کیا، آپ کی پارٹی نے، ابھی بھی آپ کی پارٹی بیٹھی ہے، آپ کی پارٹی نے فیصلہ کر کے یہ کہا، آپ کی پارٹی نے فیصلہ کر کے یہ کہا کہ 5 اپوزیشن کی اور 6 حکومتی پارٹی کی. حکومتی پارٹی تو پی ٹی آئی ہے، لیکن آپ کے بندے تو 2 درجن کڑے ہیں. اس کا ذمہ دار پھر کون ہوگا؟ مثلا انہوں نے کہا یہ ذمہ داری ہماری ہے، اس کو ہم نے وڈرا کرنا ہے تاکہ اسمبلی اتفاق سے انتخاب ہو جائے. کیوں اتفاق سے؟ سب سے پہلے جمعیت علماء اسلام نے یہ انیشیٹو لیا کہ بھائی آئیے ہم اتفاق سے کریں. اس خلفشار کے باوجود، گالم گلوچ کے باوجود، جو تنقید، جو توہین آمیز الفاظ استعمال کیے میری قیادت اور پارٹی کے بارے میں، پھر بھی مولانا نے کہا کہ نہیں، آئیے ہم اتفاق کے ساتھ پی ٹی آئی اور اپوزیشن کی جماعتیں، تاکہ یہ ہارس ٹریڈنگ کا جو سلسلہ ہے اس کو تو کہیں ہم نے فل سٹاپ لگانا ہے. آئیے آج یہ قربانی ہم دیں، لوگوں کو بتا دیں کہ یہ ہے سیاست، یہ ہے جمہوریت. یہ پہلے پنجاب میں بھی ہوا ہے بلا مقابلہ، گزشتہ بلوچستان میں بھی ہوا ابھی 1.5 سال پہلے. تو آئیے ہم اتفاق سے کریں گے. تو رات کو اتفاق ہوا، ابھی بھی میرا رابطہ ہوا. آپ کا اتفاق ہوا تھا؟ ہاں، فیصلہ ہوا تھا. سب کا فیصلہ یہ تھا کہ 5 اپوزیشن کے، 6 حکومتی پارٹی کے. اب حکومتی پارٹی کے تو 6 سے زیادہ کریں. اب وہ جو زیادہ ہے اس کو کس نے بٹھانا ہے؟ اس کو تو جیو نے نہیں بٹھانا ہے. ان کی پارٹی ہے، وہ جانے، وہ زیادہ جانے. اب یہ سب کو بٹھائے گئے ہیں، 4 اضافہ کرے. اب وہ 4 ایز آف ناؤ ابھی تک میں یہ کہہ رہا، میں وضاحت تھوڑی سی کر دوں جی، پھر آپ اس کو پروسیڈ کر لیجیے. بات سنیں نا، بٹھانا ہے یا نہیں بٹھانا ہے، 14 ان کے اضافہ ہے، دینا ہے یا نہیں دینا ہے، کس کو دینا ہے کس کو نہیں دینا ہے. 4 ووٹ اس کے کم ہے، وہ کہاں سے آپ پیدا کریں گے؟ ہارس ٹریڈنگ کریں گے؟ آپ کیا کریں گے؟ کہاں سے آپ کو ملے گی؟ وہ تو آپ کی مرضی ہے. دیکھیے یہ تو اس کی پارٹی کا اندرونی مسئلہ ہے. یعنی فی الحال فیصلہ یہی ہے. اب یہ اضافی جو 6 سے اب وہ ہے، یہ بٹھائیں گے یا نہیں بٹھائیں گے، بٹھا سکتے ہیں یا نہیں بٹھا سکتے ہیں، یعنی وڈرا کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں. یہ ان کی پارٹی کا فیصلہ ہے. لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے، ہم سب اپوزیشن جماعت ہے ادھر مرکز میں، سب اپوزیشن میں، اور ہم جمہوریت کی، رول آف لا کی، آئین کی علمبرداری کی بات کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں. لیکن اگر پیسہ چلا یہاں، پھر تو نہ آئین رہا نہ لا رہا، پھر تو یا دندہ ہے یا ڈنڈا ہے. میں کہتا ہوں نہ رول آف لا رہا، نہ آئین، نہ لا نہ آئین، پھر کیا ہوا؟ پھر ڈنڈا آئے گا یا دندہ آئے گا. یہ 2 چیزیں ہو. ڈنڈا آئے گا یا ہمیشہ انتخاب، یا ڈنڈا یا دندہ، یہ دونوں چیزیں پیچھے. اچھا، تو ہم کہتے ہیں کہ ڈنڈے سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ اور دندے سے بھی بچاؤ. یعنی کہ کوئلوں کے دلالی جو ہے نا اس سے بچنا چاہیے. ان کا موقف یہ ہے.